نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر، وہ تمام منازل جو امام علی مقام علیہ السلام نے طے فرمائی، اور خاص کر ان منازل کا ذکر کریں گے جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو۔ 60 ہجری 27 رجب المرجب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پہ آخری حاضری امام حسین علیہ السلام نے دی، اور اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوداع کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنا وطن مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا۔ آپ کا قافلہ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ 4 شعبان المعظم کو آپ مکہ پہنچے۔ مکہ کی حرمت کو آپ علیہ السلام نے عزیز سمجھا، ارادہ حج کو تبدیل کیا اور عمرہ ادا کر کے 8 ذی الحج کو آپ کربلا کی جانب چل پڑے۔ اس پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 20 مقامات پر قیام فرمایا۔ ان میں چند ایسے مقامات ہیں جن پر کچھ خاص واقعات پیش آئے۔ ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلی منزل بوستان بن عامر کراس کرنے کے بعد جب آپ دوسری منزل صفا پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عربی کے مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کوفے والوں کا حال پوچھا تو اس نے جواب دیا، اے نواسہ رسول، حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کی مخالفت میں نکلیں گی۔ امام علی مقام کی تیسری منزل ذات ارق تھی، جو بہت ویران اور سنسان جگہ تھی۔ اس جگہ پر آپ کو خیمہ لگاتے ہوئے بشیر بن غالب نے دیکھا، جو بہت حیران ہوا کہ اس ویرانے میں یہ ڈیرا کیوں لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا، ملاقات کی، تو آپ نے اس ملاقات میں اسے اپنے سفر کا مقصد بتایا اور اپنی شہادت کی خبر دی۔ قافلہ حسینی کی چوتھی منزل حاجز تھی۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کے نام پر ایک خط لکھا اور اس خط کو حضرت قیس کے ہاتھوں کوفہ روانہ فرمایا۔ 5ویں منزل بعض العیون اور پھر 6ٹھی منزل حزیمہ کو کراس کر کے 7ویں منزل زرود پر پہنچنے تو آپ کی ملاقات زہیر بن قیس نامی شخص سے ہوئی، جو حج ادا کرنے کے بعد وطن واپس جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی ملاقات کے بعد زہیر بن قیس نے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ 8ویں منزل سلیبیہ پر امام حسین علیہ السلام کو ایک غمناک خبر ملی، حضرت امیر مسلم اور ان کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا اور قافلے والوں کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے حالات کی سنگینی کا بتایا اور فرمایا، جو لوگ جانا چاہتے ہیں چلا جائے، لیکن آپ کے ساتھ قافلے شامل تمام لوگ آپ کو چھوڑ جانے پر راضی نہ ہوئے اور وہ آپ کے ساتھ رہے اور کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوا۔ حالات دن بدن مشکل ہو رہے تھے۔ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر غور کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام کا قافلہ زحالہ، بطن عقبہ اور شراف کو کراس کرتے ہوئے اپنی 12ویں منزل سرات پر پہنچے تو وہاں آپ کا سامنا حر اور اس کے لشکر سے ہوا۔ اس تپتے ہوئے صحرا اور ریگستان میں حر اور اس کے قافلے کا پیاس سے برا حال تھا اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلایا اور ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، میں ابن محمد ہوں، اور اپنی مقصد بتایا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے صفیں بنوائی تو آپ کے قافلے کے ساتھ ساتھ حر کے قافلے نے بھی آپ کے پیچھے نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد 13ویں منزل قادسیہ تھی۔ اس مقام سے ایک راستہ کوفہ
اور ایک کربلا کو جاتا تھا۔ آپ نے کربلا کی طرف سفر اختیار کیا۔ آپ اپنی منزل شہادت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ آپ نے مغیثہ، عذیب الحجانات، بیضہ اور ذو حسم کو کراس کیا۔ اب شام ہونے والی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی 18ویں منزل قصر بنی مقابل پر قیام فرمایا۔ صبح جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان پر ان للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات تھے۔ یہ کلمات حضرت علی اکبر علیہ السلام نے سنے تو اپنے بابا جان سے پوچھا، بابا جان ان کلمات کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت علی اکبر نے جواب دیا، بابا جان ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام منزل شہادت کے قریب تھے۔ اب 19ویں منزل نینوا تھی۔ تبتا ہوا صحرا ویرانہ۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ہور اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور امام حسین علیہ السلام سے کہا، ابن زیاد کا حکم ہے آپ یہاں ہی رکیں، یہاں پر پانی نہیں ہے، اور اس کا حکم ہے کہ آپ کے قافلے کو اس جگہ پر روکا جائے جہاں پر پانی میسر نہ ہو۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ تمام منظر تھے جو حضرت علی اور آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت کے بارے میں بتائے تھے۔ فوجوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو رہا تھا اور اس کے بعد آپ کی آخری منزل کربلا تھی۔ آپ 2 محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور پھر تاریخ نے دیکھا جو ظلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 محرم سے 10 محرم شہادت امام حسین علیہ السلام تک سرزمین کربلا پر ہوا، وہ تاریخ گواہ ہے۔ دعا ہے خالق کائنات امام حسین علیہ السلام کے بے گناہ خون کا صدقہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔